بے شک کے انسان ہے. اب ایک اعتراض، قریش جن کے سامنے عربی قرآن پیش کیا گیا وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم پورا کا پورا عربی ہے، اس میں کچھ غیر عربی بھی ہوتا تو دوسروں کو بھی ماننے کو آسانی ہوتی، سمجھ میں آتا. ابو سعید خدری کی روایت ملتی ہے، سعید بن جبیر کے حوالے سے آتی ہے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن کریم صرف عربی میں ہے تو بہت سے لوگوں کو عربی نہیں آتی، ان کے واسطے اس کو غیر عربی میں ہونا تھا، عربی کلام میں ہونا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پورا عربی میں بھیج دیا تو ان کو اشکال ہے، اگر آدھا عربی آدھا عجمی ہوتا تب بھی اشکال ہوتا، اور اگر ہم پورا عجمی کرتے تب بھی اشکال ہوتا. یہ ایسی قوم ہے اس اشکال کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. ماننے والوں کا اشکال ختم ہو جاتا اور نہ ماننے والوں کا اشکال ختم ہوتا ہی نہیں. اب دیکھو کیا اشکال کرتے ہو. ولو جعلناه قرانا اعجميا، اور اگر ہم بنا دیتے قرآن عجمی زبان کا، ولو سپوز ولو اور اگر ایسا ہم نے کیا نہیں، اگر ایسا کر دیتے جیسے اوپر آ چکا ہے لو مانے اگر، اور اگر مانے اگر جائز ہوتا تو جائز ہوتا، جائز نہیں ہے. ایسے یہاں بھی کہا ولو، اور اگر ہم اس قرآن کریم کو عجمی میں بنا دیتے، اس کو عجمی زبان کا قرآن بنا دیتے. عجم کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے عربی، ایک ہے عجمی. عربی کہتے ہیں جو عرب میں ہو، عربی النسل، اور عرب کے علاوہ کہیں بھی پیدا ہو اسے کیا کہیں گے؟ عجمی. غیر عربی کو عجمی کہتے ہیں، چاہے دنیا میں کہیں کہو. آج عرب اپنے کو عربی کہتے تھے، بقیہ ساری کائنات کو عجمی کہتے تھے. عجمی کیوں کہتے تھے؟ عجمی کے معنی گونگا. عجمی کے معنی گونگا. بیل کو، بھینس کو، بکری کو کیا کہا جاتا؟ العجمہ. ان کو بولنا نہیں آتا. اہل عرب اپنے مقابل ساری کائنات کو عجمی کہتے تھے کہ کوئی بھی ان کے مقابل بولنے والا نہیں ہے. بکری نہیں بولتی آپ سمجھتے نہیں سمجھتے. گائے نہیں بولتی، بھینس نہیں بولتی، بیل نہیں بولتا آپ سمجھتے رہے. تو آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حیوان ہے مگر ناطق نہیں ہے، بولنے والے حیوان نہیں ہے. حیوان ہیں، ہم بھی حیوان ہیں مگر یہ ناطق نہیں ہے، ہم ناطق ہیں، ہم بولنے والے. تو اہل عرب اپنے کو بولتے تھے ہم عربی ہیں یا عجمی ہیں. اب اسی عجمی پر حمزہ لگا دیا، اعجمی. اعجمی اس کے معنی کیا ہے؟ اوپرا، غیر عربی. اگر ہم قرآن کریم کو عربی کے بجائے عجمی کر دیتے، کوئی اور زبان میں کر دیتے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا، تو ضرور کفار قریش کہتے، کیا کہتے؟ لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہیں نازل کی گئی اس کی آیتیں صاف صاف، کہ ہم صاف صاف سمجھ لیتے. یہ تو آدھا سمجھ میں آیا اور آدھا سمجھ میں نہیں آیا، یہ کہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں اور یہی وہ کہتے اعجمی وعربی، کیا یہ عجمی اور یہ عربی، یعنی کتاب تو ہماری عجمی ہے اور پیغمبر ہمارا عربی ہے. یہ کیا مطلب ہو گیا کہ عربی کو عجمی کتاب دے دی گئی؟ یہ اشکال ہوتا. تو جن کو نہیں ماننا ہے وہ ایسی چڑھی نکالتے، نبی تو عربی ہے، کتاب عجمی ہے، اس کی آیتیں مفصل نہیں ہے، ہم نے عربی کو عربی کتاب دیا ہے، کتاب میں مفصل کر دیا ہے تاکہ اشکال نہ رہے. پھر بھی اشکال ان کو باقی ہے، اشکال کا موقع نہیں ہے تو اشکال پیدا کر رہے ہیں، اور جب موقع مل جاتا تو اور پیدا کرتے ہیں. اس لیے ان کا عذر صحیح نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے قرآن کی دو صفتیں سنو. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے، ہوا للذین آمنوا ھدی وشفاء. قل، آپ کہہ دیجیے، اللہ کہلوا رہے ہیں نبی سے، ہوا یعنی قرآن، للذین آمنوا ان لوگوں کے واسطے جو ایمان لے آئے. شرط ہے ایمان لے آئے، مان لیے تو کیا ہے ان کے ہاتھ میں قرآن؟ دو صفتیں یاد رکھنا، ہدن سجھانے والی، رہنمائی کرنے والی، ہدایت دینے والی، انگلی پکڑ کے چلانے والی. یہ ترجمہ کس کا ہے؟ ہدن. ہدن کے معنی ہادن. باپ کا اپنے بیٹے کے لیے ہادی ہونا. کیا مطلب؟ ہادی کہتے ہیں راستہ بتانے والا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے ہجرت کرنے جا رہے تھے. راستے میں کافر ملے، کافروں نے کہا یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ اگر کہہ دیتے کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ لوگ ان کے پیچھے تھے، ہلچل مچ جاتی. تو آپ نے کیا کہا؟ وہ ہادن یہدینی الی سواء السبیل، یہ تو ایک ہادی ہیں جو ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی کر رہے ہیں. انہوں نے کیا سمجھا کہ ان کو راستہ بتانے والے ماہر ہیں، راستے کے ماہر ہیں. یہاں پر دماغ گیا. ان کا مطلب تھا حقیقی منزل تو جنت ہے، وہاں کی رہنمائی کرنے والے ہادی ہیں. تو نبی بھی ہادی ہیں اور قرآن بھی ہادی ہے. جیسے بچے کے لیے باپ ہادی ہوتا ہے، انگلی پکڑ کے چلاتا ہے، ٹھوکروں سے بچاتا ہے، گروہوں سے بچاتا ہے، کانٹوں سے بچاتا ہے، مجھے چیزوں سے بچاتا ہے. ان حال قرآن یہدی، قرآن ایسے ہی انسان کو چلاتا ہے. تو ایک صفت کیا ہے قرآن کی؟ ایمان والوں کے لیے رہنما ہے. خدن کے معنی ہادی، رہنما، گائیڈ ہے. انسانوں نے گائیڈ بک کو رکھ دیا اوپر. اب جب گائیڈ بک نہیں ہے تو کہاں جائیں گے بغیر گائیڈ کے؟ بھول بھلیا میں ہیں پھر ہم. لکھنؤ کا بھول بھلیا کبھی دیکھا نہیں؟ تو جا کے دیکھو بھول بھلیا، جتنے راستے ہیں سب یکساں، کس میں سے گئے کس میں نکلے پتہ نہیں چلتا. اگر کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے تو شام تک گول پھرتے رہتے اس میں، باہر نکل نہیں سکتے. آج بھی ہم نے دیکھا جا کے. تو دنیا بھی بھول بھلیا ہے، اس کی شائننگ میں، اس کی چمک میں، اس کی مٹھاس میں اچھے کھو جاتے ہیں. قرآن گائیڈ بک ہے، اس کو ساتھ لے کے چلو جنت تک پہنچو گے. ایک صفت قرآن کی ہدن، اور ایک صفت کیا کہا اللہ نے؟ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. یہ شفا ہے، قرآن شفا ہے. شرک سے شفا ہے، کفر سے شفا ہے، عجب سے شفا ہے، کبر سے شفا ہے، حسد سے شفا ہے، دل کے امراض سے شفا. یہ تو سب جانتے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے، جسمانی امراض کے لیے بھی شفا. قرآن کریم کی آیتوں میں سے 6 آیتیں ہیں جن کا نام ہے آیات شفا. ان کو شفا کی آیتیں کہتے ہیں کیونکہ اس میں لفظ شفا آیا ہے. یہاں بھی وہ ہے، یہ بھی اسی میں سے ایک. 6 آیتوں میں شفا کا لفظ آیا ہے اور اللہ نے قرآن میں شفا رکھا ہے. قرآن کی تاثیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزی کی کتاب ہے اعمال قرآنی. بس شرط یہی ہے کہ ان لفظوں کو صحیح پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو. میں نے اس کی مثال دی تھی آپ کو، حالانکہ مثال بھونڈی ہے لیکن سمجھانے کے لیے، آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ پر اثر ہے. آپ اچھے خاصے ہیں نارمل حالت میں، ایک صاحب نے آ کر آپ کو گالی دیا، ماں کی گالی دیا، ماں کی بہن کی، آپ کا پورا پارا گرم ہو جاتا 2 منٹ میں، نہیں سیکنڈ میں، سر سے پاؤں تک تھر. اچھا اس میں ہے کیا؟ یہ آپ کی سانس پھول رہی ہے، لگائیں پھول رہی ہے، چہرہ سرخ ہو گیا، غصہ آ گیا. یہ کس کا اثر ہے؟ 2 گالی کا اثر، گندے لفظوں کا یہ اثر ہے.
خبیث کلمات کا اثر ہے، جس سے فسق پیدا ہو جائے، اس سے اتنا اثر ہے تھر غصے میں آ گیا، حالانکہ وہ گالی قسم کو لگی نہیں، دل میں گھسی نہیں، کان کے پردوں تک لائی، بس انسان کے جملوں میں اتنا اثر آپ مان رہے ہیں، تو اللہ کے کلام کو جو پہاڑ پہ آتا تو پہاڑ پھٹ جاتا، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر کا جن نہیں جائے گا، اس سے بہت تمہارے اوپر کوئی جن آئے گا نہیں، کوئی جن نہیں آئے گا، شرط ایک ہی ہے، حلال کھاؤ حرام سے بچو، سچ بولو جھوٹ سے بچو، بس دو شرط، عقل حلال صدق مقال، دو شرطوں کی پابندی کر لو، قرآن میں شفا ہے، دل و نگاہ کے امراض کی تمام خرابیوں کو دور کرنے والا قرآن ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم کو عقیدہ نہیں ہے، ہم کو عقیدہ نہیں، جسمانی امراض نبی پاک کا ارشاد سن چکے ہیں سورہ فاتحہ کے 10 میں، موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا۔ اور میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، بہت سے لوگ نہیں تھے، پھر سن لو کام آئے گا آپ کے۔ ابو سعید خدری صحابہ کے ساتھ ایک مقام پر پہنچے، وہاں کے لوگ بڑے بخیل سے کھانا نہیں کھلایا، گاؤں میں کھانا کوئی نہ کھلایا، ہوٹل وہاں ہو تو کیا کریں گے بیچارے، کہاں سے بہنا لائیں گے، کہاں سے برتن لائیں گے، کہاں سے پڑھائیں دکھائیں گے، کہاں جائیں گے؟ گاؤں والوں پر ضیافت فرض تھی، اس زمانے کی بات ہے، اور آج بھی اگر مت سمجھو کہ ضیافت نہیں ہے، آئے چلے گئے، کھانا کھلانا ذمہ داری ہے آپ کی، جو بھی آپ کے پاس آئے اس کی ضیافت کرنا ذمہ داری ہے۔ حضرت خضر کی ضیافت نہیں ہوئی تو موسیٰ نے کہا اس کی دیوار سیدھی کر لیں اپنا، مزدوری مانگ لو ان سے، فری مت کرو، باقی بات رہے آپ میں پڑھ لینا۔ تو ان لوگوں نے ضیافت نہیں کیا، اتفاق سے کیا ہوا، بادشاہ جو تھا، خلیفہ جو تھا، ان کا جو لیڈر تھا، اس کو بیچو نے کاٹ دیا۔ اب تک رہا، کسی نے کہا کوئی نہیں ہے، ایک اللہ والوں کی جماعت آئیے، بلا کے لاؤ۔ آئے حضرت، کون تھے وہ حضرت؟ صحابی رسول تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں تم نے ہمارا خیال نہیں کیا، ہمیں تمہارا خیال نہیں کرتے، پہلے مزدوری مقرر کرو، فری کام نہیں کرتے پھوکٹ میں۔ 30 بقرعیدیں ہوئی، 30 بقرعیدیں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ پانی منگایا، اس میں نمک ڈالا اور سورہ فاتحہ کو پڑھتے رہے اور گھومتے رہے، وہی پانی اس پہ ڈالتے رہے۔ فرماتے ہیں چند لمحوں میں ایسا ہو گیا جیسے سانپ نے کاٹا ہی نہیں، بیمار تھا ہی نہیں، ایسا ہو گیا چند لمحوں میں۔ تو یہ کون سا مرض تھا؟ کیوں تھا؟ شرک تھا، کفر تھا، کیا تھا یہ مرض تھا، سانپ نے کاٹا تھا یا بچھو نے کاٹا تھا؟ وہاں روایت میں سانپ بچھو کا ذکر نہیں ہے، موذی کا لفظ ہے، کسی نے کاٹ لیا تھا، تب رہا تھا، اس کا سر اتر گیا سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے۔ 30 بکری لیے واپس آئی، بکری چھوڑ کے نہیں آئے، مذاق نہیں کیا تھا، لے کے آئے بکری۔ اب آ کر حضور سے پوچھا ایسا ایسا کر کے آئے، آپ نے کہا یہ حلال ہے، میرا بھی حصہ لگاؤ اس میں۔ یہ حضور نے حصہ نہیں دیا، جمعی کے واسطے کہا، اور پھر فرمایا ابو سعید خدری تمہیں معلوم کیسے ہوا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا ابو سعید خدری صرف سانپ بچھو نہیں، موت کے سوا ہر مرض کی دوا سورہ فاتحہ میں۔ بخاری میں روایت ملی ہے میں، یہ حضور نے کہہ دیا اور ہم کو یقین نہیں آیا، ہمارا ایمان کہاں بولیے آپ؟ یہ حضور کا ارشاد ہے، تو قرآن میں شفا بھی ہے، قرآن میں ہدایت بھی ہے۔ یہ دو چیزیں بتائی اللہ کی طرف سے، یہ میں نمونے پیش کیے ہیں، چند مثالوں کے نمونے، اگر واقعات میں لگا تو کئی گھنٹے چاہیے اس کے لیے۔ اب اس پر دیکھیے آپ موضوع کیا ہے، یہ کس کے لیے ہے ہدایت اور کس کے واسطے شفا ہے؟ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کا حال کیا ہے؟ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم اعمی، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑا ہوا، وقر کے معنی کھیتی، کان بند ہے ان کا، آپ لاکھ قرآن سناؤ اثر نہیں ہوتا، قرآن کان میں جاتا ہی نہیں۔ وہو علیہم اعمی، اور وہ قرآن ان کے حق میں، ان کے اوپر کیا ہے؟ اما، اندھا پن ہے، نابیناؤں کی طرح ہے، نابینے کو لاکھ دکھاؤ ٹارچ اور روشنی اور بیٹری، اس کو نظر نہیں آتا، قرآن کریم کا فوکس کتنا بھی ڈالو مگر یہ گویا ان کے حق میں اندھا پا ہے، اس کی آنکھ نہیں کھلتی، کان میں جاتا ہی نہیں۔ اولئک، وہ لوگ ایسے ہیں ینادون من مکان بعید، پکارے جا رہے ہیں دور سے۔ کیوں ایسا ان کے حق میں ہے قرآن؟ کیونکہ ان میں ماننے کا جذبہ ہی نہیں، وہ نفع اٹھانا چاہتے نہیں، وہ توجہ کرتے ہی نہیں، طلب ہی نہیں ان کے اندر پیدا ہوئی، اس بات سے ان کے حق میں قرآن کیا ہے؟ اندھا پا ہے، اس طرح نابینا ہوتا ہے۔ اولئک ینادون، وہی لوگ ہیں جو پکارے جاتے ہیں من مکان بعید، کسی دور مقام سے۔ یہ عربوں کا محاورہ تھا، کوئی سن کر فائدہ اٹھا لے تو کہتے تھے انت تسمع من قریب، تم بہت قریب سے سن رہے ہو، بہت قریب ہو میرے، اور کوئی اگر سن کے اندر مطلب کیا کہتے ہیں انت تسمع من بعید، تم بہت دور سے سن رہے ہو، اور دور کی آواز سنائی دیتی نہیں، سنائی بھی تو کلیئر نہیں ہوتی کیا بولنا چاہ رہا ہے، دور سے ایک آواز آ رہی ہے۔ تو یہ ان کے حق میں قرآن کریم ہے ایک اندھاپا کی طرح ہے، نابینائی کی طرح ہے، اور جس طرح کوئی دور سے پکارتا ہے ان کے حق میں ایسا ہے۔ آج قرآن کریم کی شدید ضرورت ہے سارے انسانوں کے لیے، لیکن کچھ مسلمان ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں کلام پاک کو باقی رکھتے ہیں۔ اب جب نبی کوئی نہیں آئے گا تو یہ بتوں کی پوجا کرنے والے اگر آپ قرآن نہیں دیں گے تو بتوں کی پوجا کرتے کرتے مر جائیں گے۔ جواب آپ کو دینا پڑے گا اللہ میاں کہ ان تک تم نے قرآن کو نہیں پہنچایا، تمہیں مال دیا تھا، وقت دیا تھا، عقل دیا تھا، تم کو فہم دیا تھا، تم نے ان بندوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے پرستش کرتے ہوئے دیکھا، کس کی؟ اللہ کے غیر کی، سورج کی، چاند کی، سانپ کی، بچھو کی، سب کی پوجا ہو رہی ہے اور تم نے قرآن کو پیش نہیں کیا۔ سوال ہوگا، اس لیے اس پیغام کو سب تک پہنچاؤ، یہ اللہ کا پیغام ہے، اس میں ان کا صرف فائدہ نہیں ہے بلکہ جتنے لوگ آپ کے ہاتھوں سے اللہ سے قریب ہو جائیں گے، زندگی میں جتنے وہ عمل کریں گے ہر عمل میں آپ کو اجر ملے گا، باقی نہیں اتنا ہی بلا تقسیم کی ہو، جتنی وہ نمازیں پڑھے گا آپ کو اجر، جتنے وہ رکھے گا آپ کو اجر، جتنے صدقات کرے گا وہ آپ کو اجر، جتنے وہ حج کرے گا آپ کو اجر، کیوں؟ راستے پر ہیں آپ، اور پھر نیکیاں تقسیم نہیں ہوں گی۔ اس پر بحث سورہ مائدہ میں آ چکی ہے، رکوع پورا ہو گیا ہے لیکن صرف 2 آیتیں ہیں، پارا ختم ہو جاتا، میں چاہتا ہوں کہ پارا پورا کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اوپر بہت سے نبیوں کا ذکر آیا تھا، رسولوں کا ذکر آیا تھا، ان میں سے ایک مثال دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے دیا موسیٰ کو کتاب، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں بھی اختلاف کیا گیا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، یہ تو اختلاف ہے قرآن میں اور تورات میں، کیا اختلاف؟ مانا یا نہیں مانا، 2 قسم کے لوگ ہوئے، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اختلاف کیا گیا اس کے اندر، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر ایک بات نہ ہوتی، یہ کلمہ نہ ہوتا، سبقت من ربک، جو سبقت کر دیا آپ کے رب کی طرف سے، ایک بات طے شدہ ہو گئی رب کی طرف سے، وہ کیا؟ کہ ان کو قیامت تک ہم ان کو مہلت دیں گے اور سزا دنیا میں نہیں دیں گے، یہ بات طے ہو گئی۔ اگر یہ بات طے نہ ہوتی لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ دنیا ہی میں ہو جاتا، یعنی ان کو بھی عذاب سے ختم کر دیا جاتا، لیکن مہلت دینے کا وعدہ ہے، اسی وجہ سے ان کو مہلت دی جا رہی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ لوگ البتہ شک میں ہیں، شک ان کے ساتھ مریبین بھی لگائے، مریب بھی ریب کے معنی شک کے آتے ہیں، تو 2 لفظ آیا کیوں؟ تاکید کے لیے، بے شک یہ لوگ ایسے شک میں ہیں جن کو تردد کھایا جا رہا ہے، تردد میں پڑے ہوئے ہیں، یا ایسے شک میں ہیں جو تردد کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔
اور آخری خلاصہ کلام یہ ہے من عمل صالحا فلنفسه، جو انسان عمل کرے گا اچھا اپنے ذات کے لیے کرے گا، ومن اساء فعليها، اور جو برے کام کرے گا اس برائی کا وبال بھی اس کے اوپر پڑے گا۔ کوئی سمجھتا ہے ہم گڑھا کھود رہے ہیں دوسرے کریں گے، غلط ہے وہ۔ اگر ہم برائی کریں گے تو یہ مت سمجھو کہ دوسرا نقصان کرے گا، ہم برائی کریں گے تو برائی کا وبال ہم پر آئے گا، اور ہم اچھائی کریں گے اچھائی کا صلہ ہم کو ملے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ظلام مبالغہ ہے، اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ ظلام نہیں ہے یعنی بہت ظلم کرنے والا نہیں ہے تو شاید تھوڑا بہت کرنے والا ہو، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے صاف فیصلہ کر دیا ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، سورہ محمد میں کہا تمہارے اعمال میں ہم کمی نہیں کریں گے، قطر بہت نہیں کریں گے، 4 رکعت پڑھا تھا 3 رکعت کا ثواب دیا، 1 رکعت کا ثواب مار دیا، ریکارڈ میں نہیں ہے، ایسا نہیں کریں گے۔ تمہارے اعمال میں کمی بیشی ہم نہیں کریں گے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کریں گے، یعنی اس کا بدلہ دینے میں، اس کا اجر دینے میں کوئی کمی نہیں پائیں گے۔ تو جو بندہ اپنے پروردگار کے لیے نیک عمل صالح کرے گا، بندوں پر اللہ ظالم نہیں ہے، ہر بندے کو سزا اسی کے عمل مطابق ملے گی۔ یہاں پر